ابھی ایک صاحب آئے تھے اور بس یہ سمجھو کہ اولاد کو گھر سے نکالنے والے تھے. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کا دعائے قنوت میں ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نترک میں یفجرک، ہم قطع تعلق کرتے ہیں، ان سے ختم معاملہ کرتے ہیں جو آپ کا نافرمان ہے. اب یہ بات نہیں مانتا تو میں عمل کر رہا ہوں دعائے قنوت پر. بھائی مہربانی کر کے اللہ فرما رہے الرحمن فصل بہی خبیرہ، رحمان کی خبر باخبر سے پوچھو، علماء سے پوچھ لو. بھائی میں نے جو سنا آپ کو بتا دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ اولاد قادیانی ہو جائے یا کوئی اور دھیریے والا معاملہ ہو جائے تو اگر ہم اپنے اولاد کو نکالیں گے تو یہ اولاد ایسی ہے جیسے چھٹی انگلی، کاٹو تو مصیبت، رکھو تو مصیبت. ان کو پیار شفقت، حدیث پاک کو ترجمہ تو سمجھ لیا کہ بچوں کو مارنا ہے نماز میں پڑھے تو، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کی تشریح کیا فرمائی. جیسے دیکھیں بابا کہتے ہیں نا، غور سے سننا. اب اس پہ کہتے ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اچھا بھائی ٹھیک ہے. یہ بتائیں آپ اور ہم میں سے کبھی کوئی غصے میں بول دیتا ہے ٹانگیں توڑ دوں گا تو ٹانگیں توڑتا ہے؟ نہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر بچے کو مارنے کا فرمائیں گے؟ حکم یہی ڈرانے کے لیے. اب وہ بچے موالیوں چرسیوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ اور چہرہ اس کا کیسا ہے، غمگین ہے. اب اس کو چکر دے دے کے اپنی طرف کر کے والدین سے باغی کرا دیتے ہیں. آپ کیسے نکالو گے بھائی؟ آپ نے کبھی اولاد کو گلے لگایا؟ ایک بزرگ کا نام میں نے آج تک نہیں لیا نہ لوں گا. اس کے جتنے بیٹے 3 4 جو بھی، کسی کی داڑھی نہیں تھی. ابھی نام لوں گا، یہ بچوں کو بھی پتا ہوگا. کسی کی داڑھی نہیں تھی. کسی نے کہا حضرت آپ ان کو داڑھی کا نہیں کہتے؟ فرمایا بیانات میں بیٹھتے ہیں، بابا کی داڑھی ہے اور لوگ نیک گمان رکھ کر آتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے؟ یہ پھر عمل دیکھنا آپ. ارے بھائی بچوں کو بلاؤ. بچے کیا تھے؟ جوان. بلاؤ کھانا ساتھ کھانا ہے. جی وہ سرتاج وہ آ نہیں رہے ہیں 2 بچے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس وقت بھوک نہیں ہے. خود پہنچ گئے وہاں، ایسے چہرے سر پر ہاتھ گھمایا. آپ کے بغیر مجھے کھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا. بچے کا حالت کیا ہوگا؟ پھر اتنے بڑے اللہ والے جتنے ان کے بیٹے تھے ایک ایک کے منہ میں لقمہ رکھتے تھے. آپ بتاؤ حضرت والا پیارے شیخ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے تھے. سب کئی مجالس ایک دن میں ہوتی تھی، وہ سختی نہیں تھی اس وقت. لائٹ بند ہو گئی. اب اگر لائٹ کھلے گی تو نیند غائب ساری رات. اچانک فرمایا 12 بجے 12:15 کے اوپر ٹپکتا کرے بھائی آج میں نے اپنے پوتے مولانا ابراہیم میاں کو نہیں دیکھا. بھائی بلانا نہیں، صرف دیکھ کر آؤ کہ وہ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں، خیریت پوچھ لینا، بلانا نہیں، تکلیف نہ ہو پوتے کو. پوتا بھی کیسے مولانا ابراہیم صاحب جی، وہ دھڑاک سے آ گئے. دادا السلام علیکم. ہم تو اندھیرے میں تھے، بالکل دور ایک چھوٹی سی روشنی، بڑا کمرہ تھا. یہ جو سبز گنبد ہے نا اس کے سامنے منازل الحرم، یہ پہلے بڑا ہوٹل تھا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا. پھر کچھ برس ہو گئے دفتر بن گئے وہاں، تو اس میں کمرے بڑے بڑے تھے کیونکہ آگے ان کی پلاننگ تھی. بہرحال حضرت نے فرمایا لائٹ کھولیں. وہاں ابراہیم صاحب نے دوسروں نے منع کیا کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں روشنی میں اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں. پوتے کا حال کیا ہوگا دوستوں؟ آپ بتاؤ پوتے کا حال کیا ہوگا؟ معصوم بچوں کو گالی مارنا، ایسے جملے، حالانکہ وہ گالی نہیں لیکن ایسے جملے بھی کیوں ہم بولیں، ایسے ایسے جملے. آخر بیچارے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، آستے آستے مار کے اور ڈانٹ کے عادی بن جاتے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے جو آج بیان جمعے کا تھا کہ تعویذوں اور لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. مقصود ان کو بنا دیا نا. بابا کارتوس شاہ المعروف بابا ٹھاٹا صاحب، قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مشکل کشا کون ہے بھائی؟ کس سے مانگنے کا ہے؟ ادعونی استجب لکم، حکم دے رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں دوں گا. پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت. جو لامحدود خزانے کا مالک ہے، صحت کا مالک ہے، پتہ نہیں کس کس کا مالک ہے، ہم گن نہیں سکتے نا. تو وہ تو فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو. ہم اپنی زندگی کا ایمان بھی تباہ کر لیتے ہیں، باقی بچا کے آپ سوچو ذرا. کام بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے تو ہندوؤں کا بھی کام بنتا ہے، وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اس بت نے دیا ہے، کام ان کا بھی اللہ بناتے ہیں. لیکن عقیدہ خراب ہو گیا نا. اللہ اللہ. ایک الہامی دعا اولاد کے لیے. ایک صاحب آئے لڑکے کے متعلق رونے لگے کہ اتنا نافرمان ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر حضرت نے یہ اوپر سکھایا دعا کو مانگنا، اور فرمایا کہ ابھی اللہ نے دل میں یہ دعا دل میں ڈالی کہ آپ یوں دعا کریں، اے اللہ میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے. دیکھیں نا جملے کیسے ہیں آپ. یہ ابھی آج جمعے میں بتا رہا تھا بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ جملے آسمان سے عطا فرماتے ہیں، خدا کے واسطے سمجھیں، یہ وحی کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ ایمان ہی کہاں گیا تو کفر میں چلے گئے.
حضرت جبریل علیہ السلام اب نہیں آئیں گے. اللہ بھائی کسی کو بھی بے نمازی کے دل میں اللہ ڈال دیں, کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے وہ, تو اس میں کیا ہے؟ کوئی ایسا نصیحت کا جملہ بول دیا تو کیا اس کی نصیحت اولاد نہیں مانے گا کہ میرا ابا نماز نہیں پڑھتا؟ نصیحت ہے نا بھائی. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے. جملے دیکھیں آپ, اللہ کو کیا رحم پیار نہ آئے گا. اے اللہ, آگے سنیے گا, میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے. تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دیجئے. آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دیجئے. ہم تو سب تدبیر کر چکے, اللہ ہم عاجز ہیں, تو قادر ہے. پتہ نہیں کتنی فوٹو سیٹ نکل چکی یہاں سے, اور پتہ نہیں کتنے ای میل میں یہ لگایا ہوا ہے. پریشان ہے ماں باپ بیچارے. دوستی کیسی ہے؟ گھر پہ تو نہیں بٹھا کے رکھیں گے, بیٹیاں تو گھر پر رہیں گی. اللہ اکبر. ہم سب تدبیر کر چکے, ہم عاجز ہیں, اللہ تو قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے اللہ گمراہی کی انتہائی اصلاح کے لیے تیری ہدایت کی ابتدا کافی ہے. سنا, گمراہی کی آخری اسٹیج, اس سے آپ کی ہدایت کا پہلا ہی ابتدا کافی ہے. یہ آواز جملہ میرے دل میں آیا اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی عطا ہے. میں نے جب یہ دعا مانگی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عنوان پسند آیا. آپ مجھے بتاؤ کہ میں اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں کروں, چین سے بیٹھ جاؤں؟ پہلے اپنی ہدایت کی دعا. ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما. اس کا مطلب مجھے ہدایت مل چکی. اے اللہ سب کو اللہ والا بنا. خود اس کا مطلب اللہ والا ہوں, پہلے میں محتاج ہوں, اللہ مجھے اللہ والا بنا. اور گھر میں داخل ہوں گے, اب فجر میں انشاءاللہ تعالی گھر میں داخل ہوں گے. سنت طریقہ کیا ہے؟ داخل ہونے میں پہلا پیر داخل کر کے دعا لکھی ہوئی ہو گھر کے باہر یا دروازے کی اس طرف, دعا مانگ کر گئے, اللہ کی رحمتیں برس گئیں, مسکراتے گئے. سنت ہونٹوں پر تبسم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پوتا سامنے, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہے جی؟ اب یہ بچہ چمٹے گا نہیں تو کیا کرے گا, ہے جی؟ ایسے لوگوں کا مجھے پتا ہے. پوتا چاکلیٹ کھا رہا تھا, ہے جی, چاکلیٹ میں گلے لگا دیا, سفید کپڑے تیل لینے چلے گئے, وہ ہنس رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھکا دیں, بہو کو تڑی لگائے, بیٹے کو تڑی لگائے. تمیز نہیں ہے آپ لوگوں کو, تو دہشت پھیلا دی, دہشت پھیلا دی. ذرا سی بات پہ بچہ سہم گیا ایسے, بالکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایسے سہم گیا بچہ, ڈر گیا بچہ. قسم خدا کی بول نہیں سکا ڈر کے مارے کہ اللہ نے ایسا تو نہیں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر, دوسرے بچوں پر شفقت کیا تھی. کوئی پہنچ نہیں سکتا اس درجے کو, خیال رکھنا. نہ کوئی خواب دیکھ سکتا ہے, نقل. فاتبعونی, قرآن پاک, ہر بات میں نقل. جناب آگے سنیں کیا بات ہے. اللہ اللہ, یہ جملے ایسے نہیں کہ میں نے سوچے ہوں, اللہ دل میں ڈال دے کہ میں بتاتا گیا. حضرت میر صاحب سے ارشاد فرمایا, 40 برس سے ساتھ, ان سے فرما رہے ہیں کہ اے میر صاحب اس عنوان سے دعا مانگا کرو. دیکھیے اللہ والے نا, کہ اے اللہ میرے نفس کی گمراہی کی قوت پر تیری ہدایت کی طاقت غالب ہے, تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی شعاع مجھ پر ڈال دے, پھر میری گمراہی کا آپ کی ہدایت پر غالب ہونا محال ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انتم الفقراء کا ایک فرد ہے, اللہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے, رجسٹرڈ فقیر کر دیا. یا ایھا الناس فرمایا پہلے اللہ نے, انسانوں سے فرمایا کہ سب ہمارے رجسٹرڈ بھکاری ہو, انتم الفقراء فرمایا. تو اللہ میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں نا قرآن پاک کے حساب سے, تو میں مجھے کیا ضرورت ہے قبروں پر جاؤں. یہ سب لالچ, صبر نہ ہونا. اور سے سنیے گا, اگر اولاد دین پر نہ ہو تو کیا کریں. فرمایا کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل بچے کی دینی حالت اچھی ہے, یہ بھی تو بتانا چاہیے نا. فرمایا کہ آپ بابا ہیں, آپ خوب شکر کرو اور اللہ سے یوں کہوں کہ اے اللہ میں اپنے بچے کو جس حالت میں دیکھ رہا ہوں, میرا رواں رواں اس پر شکر گزار ہے آپ کا. کیا ہوا, لئن شکرتم لازیدنکم. اے اللہ دیکھو بھائی, ابھی ہم بیٹھے ہیں صبح فجر تک مثال, اور اللہ کا شکر ہم گننا شروع کریں, شکر ادا کریں. مثال ایسا ہو نہیں سکتا چاہے سپر کمپیوٹر بھی ہو. غور سے سننا, اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں, اے اللہ, آپ بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں آپ کا اس نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو جملہ ادا ہوا یہ کہاں سے ادا ہوا؟ اللہ کے کرم سے. اس کا شکر اب بتاؤ کون شکر ادا کر سکتا ہے؟ نعمت ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اس نعمت کو اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی, اللہ آپ کا شکر ہے. آپ نے مجھے آنکھیں دی, اندھا نہیں پیدا کیا یا اندھا نہیں بنایا.
تو یہ جو شکر ادا ہوا اس کا شکر، پھر وہ جو اب میں کیسے گن سکتا ہوں، تو سر میں درد ہو جائے گا گنتے گنتے. آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ، شکر ادا کرتے کرتے آخر میں کہنا چاہیے یا اللہ آپ کی عنایتیں بے شمار، میں تھک گیا، آپ کی بے حساب نعمت کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں. یعنی تڑپ یہ ہے کہ میں بے حساب شکر ہو نہیں سکتا، لیکن معافی مانگ کر پھر اللہ آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں. آنکھ کا شکر کیا ہے؟ جو قرآن پاک کی آیت عرض کرتا رہتا ہوں، زنا نہ ہو. آخری بات آج کے مجلس کی، فرمایا کہ اللہ سے کہو اے اللہ، میں اپنے بچے کو جس حالت میں دیکھ رہا ہوں، میرا رواں رواں اس پر شکر کر رہا ہے، بس جس نعمت کے بارے میں یہ دل چاہے کہ وہ نہ چھینی جائے اور اس میں اضافہ ہو اور نعمت میں زوال نہ آئے تو اس پر خوب شکر کرو. حسب وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا. تو حق تعالیٰ اس نعمت کو نہ چھینیں گے، بلکہ قرآن پاک کا وعدہ اس میں اور اضافہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. کل کا جو انشاءاللہ عنوان ہوگا والدین اور بچوں کی تربیت، اور اولاد اور اہل ویال اگر دین پر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. مار داڑ کرنے کا نہیں کہ اٹھا کے نعرہ تکبیر لگا کر جا کے ٹیلی ویژن توڑ دیا، سر بھی پھاڑ دیا، اور جب جناب صبح اٹھی تو بیوی آئی نہیں، پرچہ لکھا ہوا ہے 40 انچ کا ٹی وی چاہیے، میرا پراپرٹی تھی، کیسے آپ نے توڑا؟ دین کی بات کرتا ہے اور بچے رو پر بدلی کر رہا ہے، دفتر فون کر رہا ہے میں آج نہیں آ سکتا. کہا نہیں آنا تو پڑے گا. اب کیا کرے؟ فون کرتا ہے السلام علیکم، ارے تھوڑی سی بات کیا آپ ناراض ہو گئی؟ میں تو 40 انچ کا کیا 1000 انچ کا ٹی وی لے آتا ہوں، تو آ جا. یہ بچے ہیں گڑیا سے کھیل رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے نا. ہمارے حضرت نے ہمیں 1991 میں سکھایا تھا. ان سے کہو کہ بھائی دیکھو یہ گڑیا تھوڑی چھوڑے گی، اس کو برقع کرا لو نا، چہرے کا پردہ کرا لو. اچھا ہاں برقع کرا لو، برقع کرا دیا، چھٹی، آنکھ ناک منہ چھپ گئے. اس کے بعد پھر یہ چیز لاؤں یہ چیز لاؤں. پھر کہا کہ آپ کو پتا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے قربانی کی تھی. کہاں کہ آپ کو یہ گڑیا جو ہے 200 روپے کی ہے، آپ کے لیے میں 800 کی چیز لایا ہوں، آؤ مل کر اس کو قربان کرتے ہیں. ہاں ابا قربان کر دیا. یہ سیکھنا پڑے گا یہ مجھے اور آپ کو. اگر ہم چاہتے ہیں سکون چین اطمینان ملے تو حقیر نہیں سمجھیں کسی کو، بس اپنی فکر رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورے فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.